حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور ایک اور صحابی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے فرمایا، انس دروازہ کھولو، ابھی جو شخص دروازے سے اندر آئے گا اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلت فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی کمزور حالت میں وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور جوتا چمڑے کا اٹھا کے اپنی بغل میں دبایا ہوا ہے۔ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، بات چیت کی، کچھ مسئلہ مسائل پوچھا اور چلا گیا۔ اگلے دن ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی صحابی رسول دروازہ کھٹکھٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی ٹائم اور اسی وقت اگلے دن دروازہ کھٹکھٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس دروازہ کھولو، ابھی جو شخص اندر آئے گا اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ وہی شخص، وہی انصاری صحابی جو کل آئے تھے۔ فرمایا، تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ بجا اور وہی آگے اگلا دن اور وہی ٹائم۔ آپ نے فرمایا، انس دروازہ کھولو، ابھی جو اندر آئے گا وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو تیسرے دن بھی وہی صحابی رسول، انصاری صحابی، اور وہی حالت کہ جوتا پاؤں بغل میں دبایا ہوا ہے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور آیا اور بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ مسئلے مسائل پوچھے اور چلا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں پریشان ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ فرمایا کہ اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجیں گے۔ فرماتے ہیں، میں گیا، میں نے اسے کہا، یار گھر میں تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، لہذا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس صحابی رسول نے فرمایا، آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ ان کے ساتھ چلا گیا، رات کو ان کے پاس سوئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، رات کو وہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے سویا اور صبح کی نماز کے وقت وہ اٹھا، اور میں نے رات میں تہجد بھی پڑھی اور اس نے تہجد بھی نہیں پڑھی، اور اگر اس نے صبح اٹھ کے 1 سپارہ منزل کا پڑھا تو میں نے 3 سپارے منزل کے پڑھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ عمل میرا زیادہ ہے اور نہ اس نے کوئی صدقہ کیا، نہ خیرات کی، نہ کوئی اتنا تہجد پڑھی، نہ کچھ، اور پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو۔ فرماتے ہیں، میں 2 دن تو اس کے پاس رہا، لیکن تیسرے دن میں نے آخر اس سے پوچھا کہ یار لڑائی تو نہیں ہوئی تھی، بس یہی دیکھنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، بتائیں کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا؟ تو وہ فرمانے لگے، اور تو کوئی عمل نہیں ہے میرا آپ کے سامنے ہوں، بس یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب رات کو سونے لگتا ہوں تو میں اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں کہ کہیں میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض تو نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ تو نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی میل تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہو تو میں رات کو سونے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اور اس کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور جب صبح کو اٹھتا ہوں تو صبح کو اٹھ کے سے سب سے پہلا کام یہی کرتا ہوں کہ اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں کہ اگر میرے دل میں کسی کے لیے کوئی میل وغیرہ ہو تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ بس میرا یہ عمل ہے کہ میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزارش ہے کہ اگر بھائیوں سے، دوستوں سے، کسی سے بھی کوئی لڑائی ہو جائے، بے شک اس کا قصور ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں، انشاءاللہ اس پہ اللہ بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔